السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 اور 54 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو، چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے دو روایات یہ ہیں۔ نمبر 1، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور ولیمے کی عام دعوت فرمائی تو لوگ جماعت کی صورت میں آتے اور کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ آخر میں 3 صاحب ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہ گئے، اور انہوں نے گفتگو کا طویل سلسلہ شروع کر دیا اور بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔ مکان تنگ تھا تو اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی،
اور حرج واقع ہوا کہ وہ ان کی وجہ سے اپنا کام کاج کچھ نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حجروں میں تشریف لے گئے، اور جب دورہ فرما کر تشریف لائے تو اس وقت تک یہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہو گئے تو یہ دیکھ کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرائے میں داخل ہوئے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے، پھر وہ آپ کے حجروں میں داخل ہو جاتے اور کھانا ملنے تک وہیں بیٹھے رہتے، پھر کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں سے نکلتے نہ تھے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یوں ہی حاضر نہ ہو جاؤ، بلکہ جب اجازت ملے، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہوا کرو، اور یوں بھی نہ ہو کہ خود ہی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت ان کی بارگاہ میں حاضری کے احکام اور آداب کی مکمل رعایت کرتے ہوئے ان کے مقدس گھر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو وہاں سے چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو، کیونکہ تمہارا یہ عمل اہل خانہ کی تکلیف اور ان کے حرج کا باعث ہے۔ بے شک تمہارا یہ عمل گھر کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا تھا، لیکن وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور تم سے چلے جانے کے لیے نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بیان فرمانے کو ترک نہیں فرماتا۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ مخلوق میں سے کسی اور کو حاصل نہیں۔ نمبر 2، آیت کے اس حصے اللہ ان یؤذن لکم سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیت اگرچہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے۔ نمبر 3، کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے یہاں کھانا کھانے نہ جائے۔ نمبر 4، مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے ہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے تاکہ اس کے لیے حرج اور تکلیف کا سبب نہ ہو۔ اس آیت کے شان نزول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حیا، شان کرم اور حسن اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا کہ ضرورت کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ نہ فرمایا کہ اب آپ چلے جائیے، بلکہ آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا حسن ادب کی اعلیٰ ترین تعلیم دینے والا ہے۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو، آیت کے شان نزول سے متعلق 2 روایت ذکر ہوئی، یہاں مزید 2 روایت بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے مناصع کی طرف نکلا کرتی تھی، اور وہ بہت کشادہ ٹیلا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ازواج مطہرات سے پردہ کروائیے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قد اونچا تھا، عشاء کے وقت باہر نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک انہیں دیکھ لیا اور آواز دی، اے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔
یہ بات کہنے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ پردے کا حکم دے دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرما دی۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں نیک اور فاجر دونوں طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو اگر آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم فرما دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت نازل فرما دی۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہ رہنا، اور پردے کے پیچھے سے مانگنا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، کیونکہ اس صورت میں وسوسوں اور بیہودہ خیالات سے امن رہتا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن امت کی مائیں ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں برا خیال لانے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تاکہ کسی کے دل میں کوئی شیطانی خیال پیدا نہ ہو۔ جب امت کی ماؤں کے بارے میں یہ حکم ہے تو عام عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ عام عورتوں کو پردہ کرنے اور اجنبی مردوں کو ان سے پردہ کرنے کی حاجت زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں ان کی وہ حیثیت اور مقام نہیں جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا ہے۔ اس لیے یہاں دل میں شیطانی وسوسے آنے اور بیہودہ خیالات پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں اجنبی عورت اور مرد میں پردہ ختم کرنے اور ان کے درمیان قربتیں بڑھانے کے مختلف طریقے اور انداز اختیار کیے جا رہے، اور دنیاوی معاملات کے ہر میدان میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پردے کے حق میں بولنے والوں کو پرانی سوچ کا حامل اور بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ چلنے والا کہہ کر صرف صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ ایسے طور طریقے اختیار کرنے والے لوگ خود ہی غور کر لیں کہ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق ہے یا وہ اس کے برخلاف چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سچی ہدایت اور اسلامی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی نیک پارسا اور پاکیزہ پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے۔ یہی اس کے حال کے زیادہ مناسب ہے، اور اسی میں اس کے نفس اور عصمت کی زیادہ حفاظت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو تو ان دونوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان دونوں کے جذبات ابھارتا رہتا ہے تاکہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور آگے آیت میں ارشاد ہے، اور تمہاری لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو۔ ایمان والوں کو بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دینے کے بعد تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، اور کوئی کام ایسا کرو جو آپ کے مقدس قلب پر گراں ہو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے وصال ظاہری کے بعد کبھی ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، کیونکہ جس عورت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح وہ کنیزیں جو باریاب خدمت ہوئیں اور قربت سے سرفراز فرمائی گئیں، وہ بھی اسی طرح سب کے لیے حرام ہیں۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا اور ان کے وصال ظاہری کے بعد ان کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا سخت گناہ ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی اور آپ کی حرمت ہر حال میں واجب کی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے،
اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے بارے میں تم کوئی بات ظاہر کر دیا کرو یا چھپاؤ، تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ عز و جل سب کچھ جانتا ہے اور وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب